دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں شکر گزاری کا ذکر فرمایا تو اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو یہ جو اسراف ہے یہ اسراف کفران نعمت میں ہی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت عطا کی لیکن جو حق تھا اس نعمت کے استعمال کا آپ نے اس سے تجاوز کر کے اسے استعمال کیا۔ اور پھر ہم ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہمیں شکر گزاری کا جو خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ جیسے مفتی عامر صاحب نے کہا کہ جب ریل پیل ہوتی ہے تو اس وقت احساس نہیں ہوتا، بالکل احساس، پورا سال ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اور ماہ رمضان میں جب پورا دن ہمیں بھوک ستاتی ہے تو اس وقت پھر ہمیں بھوکے لوگوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ سیام تین لقموں کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے بالکل کہ ایک ایک بوند کو ہم ترس رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ بطور خاص رزق اور اناج کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے کہ اگر دسترخوان پر لقمہ گر جاتا ہے تو آج تو ہمارے والدین اپنے بچوں کو سکھا رہے بیٹا جراثیم لگ جائیں گے، یہ جو گر گیا اس کو اٹھا کے سائڈ پر کر دو، مگر ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی وہ کس قدر شاندار ہے کہ جو لقمہ گر جائے اسے ضائع مت کرو بلکہ اسے صاف کر کے کھا لیا جائے۔ تو یہ شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری اسی انداز میں پیدا ہوتی ہے کہ جب بندے کے دل میں احساس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ احساس گویا انہی عبادات کے ذریعے سے ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک شکر کا موقع اس وقت ملتا ہے کہ جب افطار کے وقت جناب ایک لمحے پہلے تک پانی کو ترستے ہیں، جو ہی رب کی اجازت ملتی ہے تو پانی پی کر اپنے اس تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ امور اصلاح احوال کے لیے رمضان میں اگر اختیار کر لیے جائیں اور بطور خاص شکر گزاری کا عنصر اگر ہماری زوات میں شامل ہو جائے تو ہم اسراف سے بھی بچ جائیں گے، کفران نعمت سے بھی بچ جائیں گے، ناشکری سے نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ معاشرے کے جملہ اصول ہم اپنی ذات میں قائم کرتے ہوئے معاشرے کو امن اور سلامتی عطا کریں۔